حضرت عاصم، کیا نام ہے؟ حضرت حضور کے صحابی ہیں، حضور کے ساتھ یہ بعد میں مکہ شریف سے مدینے گئے تھے۔ ان کا نام ہے جناب عاصم۔ حضور نے کہا عاصم بیٹھو، عاصم بیٹھ گئے حضور کے نالین شریف کے سائے میں۔ ماں بہنیں غور سے سنیں اس کو، بات چیت کرنا بالکل خاموش بند کریں، سنیں توجہ سے۔ جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عاصم تم نے کلمہ کب پڑھا؟ تو میں نے کہا حضور مکہ شریف میں پڑھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عاصم ذرا یہ بتاؤ کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جب تم جہالت کے دور میں تھے، کفر کے دور میں تھے، شرک بت پرستی کے دور میں تھے، جاہلیت تمہارے اندر بسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس دور کا اگر کوئی واقعہ تمہارے ذہن میں ہو تو بتاؤ۔ حضور نے کس سے پوچھا؟ جناب عاصم سے حضور نے پوچھا عاصم کوئی واقعہ یاد ہے جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تم میرے دامن میں نہیں آئے تھے، تم میرے اپوزٹ میں تھے، میرے مخالفت کرنے والوں میں تھے، اس وقت جہالت کی کوئی رسم کوئی بات تمہیں یاد ہے؟ جناب عاصم رونے لگے، رو کے بولے آقا کہانی بڑی دردناک ہے لیکن میں کہنا نہیں چاہتا، آپ کے سامنے تکلیف ہوگی۔ میرے آقا فرماتے بیان کرو عاصم۔ تو جناب عاصم کہتے ہیں میں نے کہا حضور رہنے دیں، تکلیف ہوگی۔ فرماتے بیان کرو۔ تو جناب عاصم کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کا حکم ہے تو بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے بیان کرو۔ تو جناب عاصم کہتے ہیں حضور میری شادی ہوئی اور شادی کے 1.5 سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا فرمائی۔ کوئی کہہ دے سبحان اللہ۔ لیکن افسوس ہوگا، اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کن کن گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنوں کی صورت میں یا بیٹیاں ہیں؟ ماشاءاللہ جن کے گھروں میں ہاتھوں کو اٹھائے ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹیوں سے محبت کرتے ہو؟ ہاں سختی، وہ گھر اجڑ جاتا ہے جس گھر میں لوگ 3 سال 4 سال کی بچیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرماتے صوفی صاحب قبلہ کہ اگر برکت چاہتے ہو تو اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں سے پیار کیا کرو۔ میرے آقا نے محبت فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچیاں اپنے باپ کے لیے ہوتی ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ اچھا یہ بتائیں کہ ماں سے کون محبت کرتا ہے زیادہ، بیٹی کی بیٹا؟ آپ کہو گے ظاہری طور پر ماں سے محبت کرنے والا بیٹا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ بتا دوں آپ سے۔ باپ بیٹا ہوگا اور بیٹا اپنے اسی گھر میں ماں باپ کے پاس بیٹھا ہوگا، بیٹا خاموش۔ جیسے باپ اٹھ کے گیا نا، بیٹا بولتا امی سے امی وہ 100 روپے دینا تھا، 100 روپے دینا۔ بولے کہ ابھی تو نے اپنے باپ سے نہیں مانگا، تو چھوڑنا 100 روپے دینا بھائی، نہیں دوں گا، نہیں یار وہ دوپٹے سے لپٹ جائے گا، وہ بہت ضروری کام ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر کے وہ 100 روپے کا وہ اپنا انتظام کر لے گا، باپ سے نہیں مانگے گا۔ یعنی بیٹا ظاہری طور پر اپنی ماں سے محبت کرتا ہے لیکن لالچ میں، یاد لکھ لو اس کو، لیکن لالچ میں۔ لیکن بیٹیاں سب سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں بغیر کسی لالچ میں۔ کیا چاہتی ہیں کہ تم ہمارے جہیز میں سامان دینا؟ بولو بھائی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو پڑھے لکھے لوگوں۔ کیا بچیاں چاہتی ہیں کہ میرا باپ میں محبت کروں گی تو میرا باپ میری شادی میں 50,000 کے لاچے لا کے دے گا، میرا باپ مجھے زیورات میں لاد دے گا؟ نہیں، بس بچیاں چاہتی ہیں کہ بس میرا باپ سلامت رہے، میرا مستقبل سلامت رہے گا۔ بچیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ آپ اور ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں اور سب گھر میں سب ہیں، لیکن وہ چھوٹی سی 2 ڈھائی 3 سال کی بچی نہیں ہوتی نا، تو فوراً پوچھتے وہ کہاں گئی میری بیٹیا؟ ارے پورا گھر ہے، ایک کو چھوڑ میرے بھائی، ارے اسی کی وجہ سے تو پورا گھر سلامت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پوچھیں علماء سے پوچھیں وجہ کیا ہے کہ بیٹا جواڑ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، بیٹی بغیر کسی لالچ کے اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، اور باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر مجھے اپنی 2.5 سال کی بچی مل جائے تو میں اپنی بیٹیا کے ساتھ جنگل میں رہ سکتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے میرے بیٹے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، میری بیٹی اتنی پیاری ہے۔ بیٹیوں سے باپ محبت کیوں کرتا ہے معلوم ہے؟ میں نے پوچھا تھا صوفی سلطان میاں صاحب سے، یہ باپ اپنی بیٹی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا انہی باپ مردوں کے ڈپارٹ میں مکے کے ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، ان کا تعلق اسی ڈپارٹ سے تھا، انہی مردوں کے ڈپارٹ سے تھا۔ وہ جو بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا، انہی مردوں کو اب صبح قیامت تک اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے پنالٹی دینی پڑے گی، پنالٹی دینی، بھرپائی کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہی ڈپارٹ کے لوگ تھے نا، مرد ہی تو تھے جن لوگوں نے بچیوں کو مارا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچیاں پیار کرنے کی چیز ہیں، سبحان اللہ کہہ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی محبت فرماتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ اپنے گھر کے بغل میں 7x7 کا مکان دلوایا تھا حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے، سبحان اللہ کہہ دو۔ اور پھر بیچ میں جب دیوار بن رہی تھی تو حضور نے ایک چھوٹا سا روشن دان سوراخ
ایک بیالہ کھلوا دیا بیچ میں، ادھر پردے لگے تھے ادھر پردے لگے تھے، ادھر حسن حسین فاطمہ مولا علی رہتے تھے، مخدومہ زینب اور محسن رہتے تھے، ادھر حضور امی عائشہ کے ساتھ رہتے تھے۔ کبھی کبھی حضور جب آتے نا اپنے گھر میں رہتے، پھر اچانک کھڑے ہو جاتے اور پردہ ہٹاتے اپنے گھر کی دیوار والا اور کہتے فاطمہ، سبحان اللہ کہتے، حضور فرماتے فاطمہ، تو فاطمہ ادھر سے بولتے جی ابو کیا بات ہے، ادھر سے وہ پردہ ہٹاتی، تو حضور پردے کے سامنے جاتے نا اور روشن دان کے سامنے، ادھر فاطمہ ادھر حضور ہوتی، جی ابو کیا بات ہے، تو حضور فرماتے کچھ نہیں میری بیٹی فاطمہ، تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا۔ اے لوگوں بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ بڑی مشہور بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا، اللہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے مولا، تو کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اگر میں کسی بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو اس کے ہم مہمان بھیج دیتا ہوں۔ سب نہ بولیں، جو مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں وہی بولیں سبحان اللہ، اونچی بولیں اونچی بولیں۔ اچھا، بہت لوگ کے گھر میں بیویاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، وہ مہمانوں کے آنے سے بڑی خوش ہوتی ہیں، لیکن مرد بڑے سخت ہوتے ہیں تو بیویاں کسمس آ جاتی ہیں، عجیب شوہر ہے، مہمان آ رہا ہے، برکت ہوگی، اسی بہانے کچھ اچھی چیزیں باورچی خانے میں پکانے کی توفیق ملے گی، مہمان چلا جائے گا، میرے بچے بھی کھا لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، شوہر سخت رہتا ہے، لیکن آج ہمارے میں یہ دقت پیدا ہوئی، مہمانوں کے آنے سے خوش ہوا کرو اور مہمانوں کا انتظار کیا کرو انشاءاللہ۔ بولے ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک تو یہ کہ سرکار کی آمد ہے۔ اور سنیں پھر معلوم ہے کیا سوال کیا، اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے میرے مولا، جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، کوئی خاموش نہ رہے گا، فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں نا تو اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ بیٹیوں کو سنی اور جنتی رشتے عطا فرمائے، ان کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے۔ لوگ بیٹھ رہتے ہیں نا، وہ 3 4 گڑیا پانی لاتی ہے، بسکٹ لاتی ہے، روٹی لاتی ہے، سبزی، اور کبھی ہاتھ کانپ گئے، پلیٹ گر گئی تو روٹی گر گئی تو یہ باپ اتنا ظالم ہوتا 2 تماچے مارتا بیٹیوں کو۔ خبردار ایسا نہ کیا کریں، بچیاں دلوں میں بسانے کی جگہ ہیں۔ سنیں آپ میرے آقا کی داستان عشق اور پھر اپنے دلوں کو محبت کے ذکر سے موم بنائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عاصم کیا ہوا؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور میرے گھر میں ایک 1.5 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، 1.5 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس وقت مکہ شریف کی ان خراب رسموں میں قید تھا جن میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ضروری تھا۔ کہتے میں غصے میں آ گیا، میں نے کہا کون پیدا ہوا؟ میری بیوی نے کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جناب عاصم کہتے میں غصے میں اندر گیا، ڈیلیوری ہوم تھا، پیدائش والا روم تھا اور خون کے دھارے بکھرے ہوئے تھے، میری بیوی تڑپ رہی تھی، درد میں تکلیف میں تھی، اور میں اندر گیا اور اندر جا کر کے وہ تھوڑی دیر پہلے پیدا ہونے والی مبارک بچی، وہ کچی بچی جس کے چھوٹی چھوٹی انگلیاں تھیں، جس کی چمکدار پیشانی تھی، جناب عاصم کہتے حضور میں نے اپنا پنجہ آگے بڑھایا اور اس چھوٹی سی بچی کو دبوچ لیا اس میں۔ حضور رونے لگے، بچیوں پر ظلم ہو حضور کیسے خاموش ہو؟ میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ جناب عاصم کہتے حضور میں نے اس بچی کو دبوچ لیا اور دبوچ کر کے اٹھایا، پھاوڑا تو میری بیوی تڑپ گئی، ڈیلیوری کی پوزیشن میں تھی، درد سے اس کے جسم کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھ سے بولی عاصم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بچی پیدا ہوئی ہے، اسے مار ڈالوں گا، اسے دفن کر دوں گا، زندہ گاڑ دوں گا، یہ مکے کی رسم ہے، میں بچیوں کو نہیں پالوں گا۔ میری بیوی رونے لگی، ایک تو ڈیلیوری کا درد پلس اوپر سے بچی کے بچھڑنے کا غم۔ میں آیا مکے شریف میں ایک میدان ہے، حضرت کی ادارت میں اس میدان کو دیکھا، زمزم ٹاور کے بغل میں دارالتوحید بلڈنگ ہے، دارالتوحید بلڈنگ میں آپ چاہے طائف کے لیے چاہے جدہ کے لیے ٹیکسی دیکھتے ہیں سامنے، اور کبری ہے، برج ہے، اس کو کراس کر کے بلادین مسجد میں آتے ہیں، اس کے سامنے جبل عمر ہے جہاں مارکیٹ بن گئی ہے، اوپر برج پہ چڑھیں گے نیچے آپ دیکھیں گے تو وہ بڑا پلاٹ خالی ہے، اسی پلاٹ میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اسے مقبرۃ الشبکہ کہتے ہیں۔ جناب عاصم کہتے ہیں آقا میں نے اس بچی کو اس گڈھے میں لا کے دفن کر دیا، زندہ بچی مر گئی تڑپتے ہوئے۔ حضور رونے لگے، میرے آقا فرماتے عاصم پھر کیا ہوا؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں سرکار 1.5-2 سال کے بعد پھر میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے پھر میں نے اسے ویسے ہی دبوچا، کچی بچی تڑپ جاتی تھی میری مٹھیوں میں، میری انگلیاں اس کے سانسوں کو دبا دیتی تھی، میری بیوی تڑپتی رہتی تھی اور میں اپنی بچی کو بھی تڑپاتے ہوئے اسی گراؤنڈ میں گڈھا کھود کے اسی میں ڈال دیا کرتا۔ کہتے آقا 1 بچی ہو گئی، 2 بچی ہو گئی، 3 بچی ہو گئی، 4 ہو گئی، 5 بچیوں کو
حضور ان کی کہانی سن کے اتنا رو رہے تھے کہ حضور کی داڑھی شریف بھیگ رہی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی. پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میں نے 5 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. 5 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. اے میری ماؤں بہنوں، تم پر حضور کے آنے کا خاص کرم ہوا ہے، لہٰذا حضور کو زیادہ یاد کیا کرو. تم احسان فراموش نہیں ہو. تم کو حضور نے زندگیاں عطا فرمائی ہیں، اپنی بیٹی کے نالین کا صدقہ عطا فرمایا. تم حضور کی بارگاہ میں درود خوانی زیادہ کیا کرو، تو حضور کے آنے سے سب سے زیادہ تمہارا فائدہ ہوا ہے. اور تم اگر خوش ہو گئی تو تمہاری اولادیں جو گود میں پلنے والی ہیں وہ خوش ہو جائیں گی انشاءاللہ. جناب عاصم کہتے ہیں 5 بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد جب 6-7 سال کے بعد میں نے دیکھا کہ میری بیوی 6ویں مرتبہ امید سے ہوئی، پیٹ میں میری محبت کی نشانی گئی ٹھہری. تو جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور میری بیوی کے پیٹ میں میرا بچہ تھا، تو میں کسی کام سے باہر جا رہا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا سن. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی، ایک اولاد تیرے پیٹ میں ہے. میں نے کہا ہاں آئے بتائیں. تو میرے شوہر عاصم کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرا شوہر ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، 1.5-2 سال کے بعد آؤں گا. اگر تیرے پیٹ سے پھر بچی پیدا ہو تو میرے دوستوں کو بلا کے اسے مقبرۃ الشیب کا فلاں گراؤنڈ میں دفنا دینا، پالنا نہیں، خبردار. عاصم کہتے ہیں میری بیوی رونے لگی. اس نے کہا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ بچیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. عاصم بولے نہیں، میں نے کہہ دیا نا پالنا نہیں اس کو، بیٹا ہوگا تو اسے پال لینا. جناب عاصم کہتے ہیں میں چلا آیا. حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں کہ آقا تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے، میں باہر تھا، میرے گھر میں اللہ کے فضل سے پھر بیٹی پیدا ہوئی تھی. پھر بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے رو کے کہا اے پیدا کرنے والے، بچیوں کو زندہ مارتا ہے میرا شوہر، پھر تو میرے گھر میں بیٹی پیدا کرتا، تیری مرضی عجیب، تیری بڑی شان ہے اے میرے مولا، تو اپنی رضا اپنی منشا کا مالک ہے. کہتے ہیں اے میرے مولا اگر پیدا ہوئی ہے تو اسے زندگی بھی عطا فرما. کہتے ہیں کہ میرے گھر میں خبر آئی کہ تیرا شوہر اگلے ہفتے آ جائے گا. عاصم کہتے ہیں میں نے خبر کہلا دی کہ اپنی بیوی سے کے پاس کی، جا کے بتانا میری بیوی سے کہ میں اگلے ہفتے آ جاؤں گا. عورتیں اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں، لیکن عاصم کہتے ہیں میری بیوی کو تکلیف ہوئی. تو پڑوسن نے کہا کہ تکلیف کیوں ہے؟ تیرا شوہر آنے والا ہے. تو میری بیوی نے رو کے کہا وہ تو آئے گا، لیکن میری بچی کا کیا ہوگا؟ اب تو یہ 2.5 سال کی ہو گئی، اسی لیے میں نے اسے پالا تھا کہ کم سے کم جب تک میرا شوہر نہ آئے اللہ اسے اس وقت تک تو زندہ رکھے، آئے گا تو دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں. کہا کیا کیا جائے؟ تو عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے اپنی بچی کو پڑوسن کے حوالے کر دیا. کہا ہے میری پڑوس کی عورت. کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بچی کو تو لے لے، میری بچی کو تو لے لے، اپنے گھر میں رکھ لے، میرا شوہر جب تک رہے گا تیرے گھر میں رہے گی، پھر بعد میں دیکھیں گے کیسے حالات بنتے ہیں، اگر باہر چلا جائے گا تھوڑی سی اور بڑی ہو جائے گی. جناب عاصم کہتے ہیں 2-2.5 سال کے بعد اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھولا، میری بیوی آ گئی. چہرے پر بیویوں کی خوشی کی آثار ہونے چاہیے، لیکن میری بیوی کا چہرہ اترا ہوا تھا. میں نے کہا خیریت؟ بولے خیریت ہے، تشریف لائیں، گھر پہ آئیں. اس نے مجھے کھانے پینے کھلانے کی بات کی. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ 2.5 سال کی بچی دندناتی ہوئی جناب عاصم کہتے ہیں میرے گھر آ گئی. عاصم کہتے ہیں میں نے کہا اپنی بیوی سے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ارے یہ تو پڑوس کی بچی یہاں کیسے آ گئی، چلو باہر نکلو. وہ جا نہیں رہی تھی، اسے دھکے مار کے عاصم کہتے چل نکل، یہ پڑوس کا کیسا بدبختی انسان ہے، بچی کو پالتا ہے. کیا آپ نے گھر میں کسی کو داماد بنائے گا؟ بہن بیٹیوں کی عزتیں لٹوائے گا؟ معاذ اللہ، کیسا انسان ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ ذہنیت تھی مکے والوں کی. دھکے مار کے اس بچی کو عاصم نے میں نے چل چل نکل لے، میرے گھر پہ قدم مت رکھنا. وہ بچی بھاگ گئی. پھر کچھ دیر کے بعد پھر میرے گھر آ گئی، پھر میرے گھر آ گئی اور میری بیوی کے قریب گئی، دوپٹے سے لپٹی ہوئی تھی اور دوپٹے کی پنکھڑیوں سے عاصم کہتے ہیں مجھے دیکھتی رہی. وہ 2.5 سال کی گڑیا جیسی بچی مجھے دیکھتی رہی. میں اسے دیکھتا، پہلے تو بڑا غصہ آتا تھا اسے دیکھ کر کے، ظالم پڑوسی اپنی بچی کو پالتا ہے. پھر کہتا ہے جب بچی میری ماں میری بیوی کے ارد گرد ٹہلتی باورچی خانے میں یہاں وہاں، تو میں اس کے چلنے کو، اس کے دیکھنے کے انداز کو دیکھتا. عاصم کہتے مجھے وہ دیکھتی رہتی، مجھے دیکھتی رہتی. اور عاصم کہتے پھر میں بھی اس بچی کو دیکھنے لگا. آہستہ آہستہ اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی. آہستہ آہستہ 2.5 سال کی بچی کا پیار میرے سینے میں سما گیا. ارے سماتا کیوں نہ عاصم، خون تو تیرا ہی تھا، لہو تو تیرا ہی تھا، بلڈ تو تیرا ہی تھا. عاصم کہتے ہیں آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میں مکے کی بازاروں میں جاتا نا تو اس بچی کے لیے سامان لاتا تھا کھانے پینے کا. مجھے اس بچی سے پیار ہو گیا. پھر میں پڑوسن کے ہاں جاتا، میں نے کہا وہ بھیج دے اپنی بچی کو. وہ بولتی ٹھیک ہے لے جا. تو میں اپنے گھر میں لے آتا، اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتا دھلاتا. سبحان اللہ کہتے
جناب عاصم کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا اور پھر میرے سینے پر وہ سوتی تھی. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا بغیر اس کے میں کھانا نہیں کھاتا تھا, بغیر اس کے مجھے نیند نہیں آتی تھی. حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عاصم نے کہا حضور میں اس بچی کے بغیر رہ نہیں پاتا تھا, راتیں اس بچی کے ساتھ, دن میرا اس بچی کے ساتھ. مکے کے بازاروں میں جاتا نا تو اس بچی کے لیے ساز و سامان لاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن میں اس سے پیار کر رہا تھا, چھوٹی سی بچی 2.5 سال کی. عاصم کہتے ہیں میں اسے سینے سے لگایا تھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی, میں نے 5 بچیوں کو مارا ہے, 5 لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے. اگر یہ بچی میری ہوتی تو میں اسے نہ مارتا. سن, اگر یہ بچی میری ہوتی تو میں اسے جان سے نہ مارتا. سمجھے؟ مجھے پتا نہیں کیوں اس بچی سے بڑی محبت ہے. بچیاں اپنے باپ کے دلوں کو اتنا متاثر کرتی ہیں, مجھے علم نہیں تھا. میں نے بڑا ظلم کیا اپنی 5 بچیوں کو زندہ دفن کر کے. مجھے اس بچی سے پیار ہو گیا ہے. اے میری بیوی, پڑوسن سے کہہ دے اس بچی کو میرے حوالے کر دے. اتنی محبت دیکھی تو جناب عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ اے عاصم اس سے محبت کرتے ہو 2.5 سال کی بچی سے؟ میں نے کہا ہاں, یہ بچی سے مجھے بڑا پیار ہے, میری بیٹی جیسی گڑیا لگتی ہے. تو جناب عاصم کی بیوی نے سچ سچ بتا دیا عاصم یہ تمہاری ہی بیٹی ہے. کیا بتایا؟ بولے یہ تمہاری بیٹی ہے. عاصم کہتے میں دہل گیا. میں نے کہا اس کا پہلے یہ اب تک فراڈ, یہ دھوکہ. تو میری بیوی نے کہا وہ تو میں نے اپنی بچی کی محبت میں اس کی روح کہیں نکل نہ جائے, کہیں اس کی جان آپ نہ لے لے, اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے اے میری بیگم خبردار اس خوشبو کی خبر کسی کو ہونے نہ پائے, اس بچی کی پرورش کی خبر مکے والوں کو ہونے نہ پائے. میرے دوست بڑے ٹپوری بڑے بدماش قسم کے ہیں, وہ میری اس بچی کو مار ڈالیں گے, مجھے اتنا تانا دیں گے کہ مجھے مارنا پڑ جائے گا. میری اس گڑیا جیسی بچی کو سنبھال کر کے رکھنا. عاصم کہتے ہیں کہ مکے کے بازاروں سے چپ کے بچیوں کا سامان خریدتے بات پھیل گئی. عطر کی جو شیشی تھی اس سے خوشبو عطردان سے باہر آ گئی. راز فاش ہو گیا, مکے والوں کو پتہ چل گیا. مکے کے بازاروں میں گڑیوں کا بچیوں کا سامان عاصم کیوں خریدتا ہے؟ کہتے بس بات پھیل گئی. پھر مجھے مکے کے مطاف کے قریب میں لوگوں نے مجھے پکڑا. 20-25 میرے دوست تھے. بولے بیٹھ عاصم. میں بیٹھ گیا. بولے یہ بتا کتنی بچیوں کو اب تک مار چکا ہے؟ میں نے کہا 5. تو ایک نے کہا عاصم کچھ پتا ہے؟ کہا نہیں. کہا ہم سب کو پتا ہے اور تجھے یہ پتا ہے. کہا کیا؟ کہا سننے میں آ رہا ہے کہ تو 6ویں بچی کو پال رہا ہے. عاصم کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. میں نے کہا اوہ یہ خبر کیسے لگ گئی ان کو؟ میں خاموش ہو گیا. لوگوں نے کہا ظالم کہیں کہ باپ دادا کی رسموں کو ٹھکرا رہا ہے. اس مکے کی روایت یہی ہے, اس کی ریت یہی ہے, اس مکے کی ریت یہی ہے کہ بچیوں کو زندہ نہ رکھا جائے. توجہ دیں آپ, بچیوں کو زندہ نہ رکھیں, مار دیں. کسی کو داماد گھر میں بنانا گوارا نہیں ہے. حضور کا ذکر سنیں محبت کے ساتھ میں. اپنی توجہ ادھر رکھیں. سمجھے؟ باتیں کسی اور موقع پر ہو جائیں گی, موبائل کا استعمال بھی کسی اور موقع پر ہو جائے گا. سنیں, جناب عاصم کہتے ہیں کہ مجھ کو اتنا ٹارچر کیا میں پریشان ہو گیا. لوگوں نے کہا عاصم تیرے میرے رشتے اسی وقت بنیں گے جب تو اس بچی کو مار دے گا. جب تو اس بچی کو مار دے گا نا تیرے میرے رشتے اسی وقت بنیں گے, ورنہ چل ہماری اس میجورٹی سے باہر نکل. ظالم کہیں گے دادا پردادا نے یہ رسمیں اس مکے میں ایجاد کی ہیں اور تو نے اس کو ختم کر دیا. اس رسم کو نبھانے والا تو, اس سے پہلے آگے بڑھانے والا تو کیوں نہیں؟ بول. عاصم کہتے ہیں میرے اندر کا شیطان جاگ گیا. دیکھیں ابو طالب میں, دیکھیں عاصم کہتے ہیں کہ میرے اندر کا شیطان جاگ گیا. میرے اندر کا شیطان جاگ گیا. بس میں وہاں سے اٹھا میجورٹی میں, غصے میں اپنے گھر آیا. دروازے پر لات ماری, دروازہ کھل گیا. میری بیوی آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی, میری بچی کو اپنی ران پہ رکھ کے اس کے بالوں کو سنوار رہی تھی. میری گڑیا جیسی بیٹی 2.5 سال کی اپنی ماں سے پیار سی باتیں کر رہی تھی. عاصم کہتے میرا جلال مجھ پر ظاہر تھا. میں اندر گیا, میں نے اپنی بچی کے 2.5 سال کی بچی کو بالوں کو پکڑا. پہلی مرتبہ اتنا جلال. کہتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کے بالوں کو پکڑا اور بال کو پکڑ کے اسے اٹھایا. میرے ہاتھوں میں آ گئی وہ, ہاں میرے ہاتھوں میں گئی. میں قریب گیا, جو اس وقت کی مٹی کھودنے کے سامان تھے جیسے پھاوڑا, کدال وغیرہ وغیرہ. جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور میری بیوی نے میرے پیروں سے لپٹ کے بولی عاصم یہ کیا کر رہے ہو؟ عاصم یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹھے سید صاحب اوپر تشریف لائیں. نیاز بھی سید صاحب یہاں پر بیٹھے, آ جائیں. ماشاء ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد.
اونچی بولیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. وقت زیادہ ہو رہا ہے، اجازت ہے سید صاحب؟ پھر سے بولیں سرکار کی آمد. جناب عاصم کہتے ہیں کہ سرکار میں نے اپنی اس بچی کو پکڑا اور پکڑ کر کے، توجہ دیں بھائی، میں نے اس بچی کو پکڑا اور پکڑ کر کے جب آگے بڑھانا میں نے پھاوڑا اڑایا اور میری بیوی میرے پیروں سے لپٹ گئی. میری بیوی میرے پیروں سے لپٹ گئی. اس نے کہا عاصم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اسے مار دوں گا. تو میری بیوی تڑپ گئی. بولے 5 بچیوں کو مار چکا ہے، سکون نہیں ملا؟ 2.5 سال کی بچی، تو جس کے بغیر کھانا نہیں کھاتا اسی کو مارنا چاہتا ہے؟ کیا قصور ہے اس بچی کا؟ کہتے میں نے ایک لات ماری، میری بیوی کا سر پھٹ گیا، ادھر گئی، اس کے سر سے خون نکلنے لگا. میری بیوی چیختی رہی، میں اپنی بچی کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹتا رہا. جناب عاصم کہتے ہیں کہ میری اس بات کو سن کے حضور رونے لگے. میرے آقا کے چشمان مبارک بھیگتی چلی جاتی تھیں اور حضور کی ریش مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو حضور کے جبہ نور شریف پر گرتے تھے. جناب عاصم کہتے ہیں کہ آقا میں کیا بتاؤں، جب اس بچی کو لے کے میں جا رہا تھا نا، اچانک میرے کان میں آواز آئی، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، عاصم خبردار، اسے مارنا نہیں، اسے مارنا نہیں عاصم. عاصم کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آواز تھی، آواز دینے والا نہیں تھا. ہنگامہ، مجھے لگا کہ موت میرے تعاقب میں ہے، ملک الموت میرے پیچھے ہے، آسمان میرے اوپر گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، میں مر جاؤں گا. اتنا کانپ رہا تھا، اتنا کانپ رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور آپ رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں میں باز نہیں آیا، پھر بچی کے بالوں کو پکڑ گھسیٹا. میری بچی لپٹتی، بولے ابو آپ ناراض کیوں ہیں؟ میں نے تو کچھ آپ سے مانگا بھی نہیں، آپ سے زیادہ اوقات سے بڑھ کے کوئی چیز میں نے آپ سے طلب نہیں کی، آپ اتنا ناراض مجھ سے کیوں ہیں؟ بغیر مجھے سینے پر سلائے ہوئے سوتے نہیں تھے، بغیر میرے کھانا نہیں کھاتے تھے، آج اتنا جلال کیوں ہے؟ جناب عاصم کہتے ہیں میں کہا چپ. میں ڈانٹ کے اسے گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا، پھر آواز آئی عاصم خبردار، عاصم خبردار، اسے مارنا نہیں، اسے مارنا نہیں عاصم. عاصم کہتے پھر میں ڈہل گیا، پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آواز تھی، آواز دینے والا کوئی نہیں تھا. اندھیرا چھا گیا میرے سامنے. میں نے کہا میں مر جاؤں گا، وہاں تک میدان تک نہیں پہنچ پاؤں گا، اتنی ہیبت مجھ پر طاری تھی. حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ عاصم کہتے میں جا کے اپنی بچی کو بٹھایا میدان میں اور میں نے اس پھاوڑے سے گڈھا کھودنا شروع کیا. جناب عاصم کہتے ہیں مٹی اڑ اڑ کر کے میرے جبے پر، میرے دامن پہ لگتی تھی. میری وہی 2.5 سال کی بچی کھڑی ہو کر کے میرے کرتے سے مٹی ہٹا کے بولتی ابو آپ اتنا جلال میں کیوں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیروں پہ مٹی اور پھر اپنے کپڑوں پر مٹی ڈالتے. ابو آپ کو پسینے سے شرابور دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہے. عاصم کہتے میں اسے ڈانٹ کے بٹھا دیتا تھا. کہتے جب مطلب بھر کا گڈھا میں نے تیار کر لیا تو جناب عاصم کہتے ہیں حضور میں نے اپنی بچی کے بالوں کو پکڑا. ماؤں بہنوں سنو، زندگی حضور کے صدقے میں ملی ہے. جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میں نے اپنی بچی کے بالوں کو پکڑا، اسے اٹھایا، وہ چھوٹی سی گڑیا جیسی نازک بچی پھول جیسی، اٹھا کے میں نے اس میں پٹک دیا، اس گڈھے میں میں نے اسے پٹک دیا. سرکار جب پٹکا تو اس کے سینے پر میں نے اپنا بایاں پاؤں رکھا، داہنے پیر سے میں نے اپنا بیلنس برابر کیا اور میں اس پوزیشن میں کھڑا ہو گیا، اس کے سینے کو دبا کر کے اور پھاوڑے سے مٹی ڈالنے لگا. جناب عاصم کہتے ہیں میری بچی چیختی رہی ابو میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا تکلیف دی ہے میں نے آپ کو؟ کون سی ایسی فرمائش کی ہے کہ آپ نے اس کو پوری کرنے کے بدلے میری جان لینا بہتر سمجھا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے؟ کون سا نقصان کر دیا؟ اتنا ناراض میری جان لینے پر آپ کو کس بات کیسے سکون ملے گا؟ جناب عاصم کہتے ہیں حضور میں اپنی بچی کو دفن کرتا رہا، مٹی دیتا رہا. میری بچی سمجھ گئی کہ میرا باپ میری نہیں سنے گا تو میری بچی نے اسے سنایا جو سب کی سننے والا ہے. میری بچی کی دھستی ہوئی آنکھیں، اٹکتی ہوئی روح اور پھنستی ہوئی سانسیں میری بچی کی ابری اور اس نے کہا ہے میرے مالک یہ نہیں سنے گا لیکن تو سننے والا ہے. اے میرے مالک اگر مجھے اتنا ہی ظلم مجھ پر ہونے والا ہو تو مجھے پیدا کیوں کیا جاتا ہے میرے مولا؟ میں نے تجھ سے کہا تو نہیں تھا مجھے زمین پر بھیج دے، تیری مرضی تھی تو نے زمین پر بھیجا، تیری اپنی شان ہے میرے مولا. بتا میری عمر کیا ہے؟ اتنی مشقت ہے میں نہیں برداشت کر سکتی میرے مولا. اور اگر اے میرے مولا اس زمین پر ایسے ہی نظام چلتا رہا تو کیا تیری بارگاہ میں تو تیرا کوئی ایسا محبوب نہیں ہے جسے بھیج دے جو اس بری رسم کی کلائی کو موڑنے والا زمین پر آ جائے؟ اے میرے مولا زمین پر بھیج دے ایسا کوئی رحم دل انسان جو ان پتھر دلوں کے مالکان کو تیری بارگاہ میں محبت سے جھکنے کی توفیق دلوا دے. اے میرے مولا بھیج دے اس زمین پر کوئی ایسا شخص جو اس
बुरी रस्म के चिराग को बुझा दे। मेरी बच्ची चीखती रही, उसकी आंखें धंसती रहीं, मैंने मिट्टी डाली और फिर मेरे आका मेरी बच्ची की चीखें बंद हो गई, मर गई मेरी बच्ची। मैं घर पे आया, उजड़ गया, मेरी रातें उजड़ गई, बीवी मुझसे बातें न करती, खाना खाने का दिल न कहता। सरकार मैं क्या बताऊं, कुछ दिनों के बाद ऐलान हुआ कि आमीना का लाल आया। सरकार आपको देखा तो सुकून आया, वरना मेरी बच्ची की चीख आज तक मेरा पीछा करती है। इतना कह के हुजूर के कदम शरीफ पर जनाब आसिम गिरे ना, जनाब आसिम हुजूर की जब कदम शरीफ पे गिरे ना, तो रो के बोले आका ये 5 या 6 बच्चियों का कत्ल क्या मैदान महशर में मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को नहीं माफ़ करेगा? हुजूर फरमाते हैं इस्लाम लाने से पहले के दौर के मामलात थे, तूने अब इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। तो फिर जनाब आसिम ने एक जुमला अदा किया, एक बात पूछी, उस बात को सुनो और अपने अपने घर चले जाना और हुजूर की मोहब्बत और हुजूर का इश्क अपने सीने में समोना। कोई बात नहीं, बैठे बैठे बैठे, कोई बात आने जाने दीजिए। जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद। जनाब आसिम ने हुजूर से पूछा आका मेरी 5 बच्चियां थी, मैंने 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया था। वो आवाज 6वीं बेटी को मैं जब लेके जा रहा था, वो हंगामों की आवाज आई, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार। इससे पहले वो आवाज नहीं आई थी मेरे आका, इससे पहले वो आवाज नहीं आई थी। ये 6वीं बच्ची को जब मैं दफन करने के लिए लेके जा रहा था तो आवाज आ रही थी। आप मुझे सरकार सिर्फ इतना बता दें वो आवाज क्यों आ रही थी, वो 6वीं बच्ची के दफन के वक्त आवाज क्यों आ रही थी? आसिम मारना नहीं, आसिम मारना नहीं, आसिम मारना नहीं। अगर जुमला समझ जाए, दिल तक पहुंच जाए तो हाथों को उठा के हुजूर की आमद के नारे लगाइएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो के बोले आसिम वो आवाज 6वीं बच्ची के दफन होने के वक्त इसलिए आ रही थी, मैं उस वक्त मक्के शरीफ में पैदा हो चुका था। आय हाय, मैं आमिना के लाल के शिकम से, आमिना के शिकम से जमीन पर आ गया था, मैं अब्दुल्ला का लख्ते जिगर जमीन पर आ गया था। रब नहीं चाहता कि जिस शहर मक्का में मेरा हबीब आ गया हो और यतीमों का सहारा, बेवाओं की खबरगिरी करने वाला, भूखे और प्यासों की भूख प्यास मिटाने वाला और जुल्म करने वालों की कलाइयां मोड़ने वाला, मजलूमों की दाद रसी करने वाला मेरा हबीब जिस शहर में हो, उस शहर में कोई किसी बच्ची पर जुल्म करे। शबनम हाथों को उठा के जवाब दें। या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबनम जबलपुरी साहब कहते हैं, अल्लाह अकबर, शबनम जबलपुरी कहते हैं शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। हाथों को उठा के बोले आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। ऊंची बोलो, इस घर के दरो दीवार को, मोहल्ले के अताई की जमीनों को पता चल जाए कि हुजूर के आशिक जमा है। आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है, आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। दुल्हनें बनती हैं, सुनो माँ बहनों, दुल्हनें बनती हैं जो होती थीं जिंदा दरगोर, जिंदा दफ्न। दुल्हनें बनती हैं, काफिया भूल गए, सुने आप। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। वाह वाह वाह, कोई फिर से हुजूर की आमद के लगाए नारे, जवाब दे माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शबनम साहब के शेर मुझे याद आए, मैंने कभी पढ़ा नहीं, परसों मैंने पढ़ा था पहली मरतबा शायद एक मजलिस में। मुझे शबनम साहब के शेर बहुत अजीज हैं। देखें आप, शेर फहम है, कहते हैं कि कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। शेर समझ के बोलिएगा, आप सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए, अपनी नजात के लिए
हाय हाय اپنی نجات کے لیے वाह اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے फरमा रहे हैं فرما رہے ہیں آپ بولے بولے فرمانا چاہیے مجھے فرما رہے ہیں آپ رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ آخری شعر پڑھتا ہوں میں اس شعر کا کئی سال سے انتظار کر رہا تھا کئی سال سے ایک شعر سنیں آپ بس اس کے بعد باتیں ختم کر دوں انشاءاللہ ذرا کوئی کہہ دے سرکار کی آمد سرکار کی آمد کہ سجدے میں میں ہوں کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے فرما رہے ہیں آپ رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ ہاں